अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, मुल्क में सियासी हलचल जारी है। पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होने जा रही है, जबकि पंजाब में निगरान सेटअप के क़याम के सिलसिले में अहम पेशरफ्त ये हुई है कि नून लीग की जानिब से मोहसिन रज़ा नकवी और आहद चीमा के नाम निगरान वज़ीर आला के लिए गवर्नर को भिजवाए गए हैं। इससे पहले PTI और मुस्लिम लीग क़ाफ की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर खोसा के नाम पेश किए गए थे, लेकिन नासिर खोसा साहब ने निगरान वज़ीर आला बनने से माजरत कर ली है। और ये सब पंजाब में सियासी मामलात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं? जो नाम पेश किए गए हैं, आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? क्या कंसेंसस हो सकता है इस पर? देखिए, नासिर खोसा साहब और उसके बाद अपना अहमद नवाज सुखेरा, दोनों को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने उनके साथ काम किया है। नासिर खोसा साहब मुझसे सीनियर थे। 6th कॉमन, हमारे यहाँ कॉमन तो होते, मैं 12th कॉमन में हूँ, वो 6th कॉमन थे। अहमद नवाज सुखेरा मुझसे 1 साल जूनियर थे, 13th कॉमन के थे। अच्छे अपराइट ऑफिसर। नासिर खोसा साहब तो बड़े खैर से कहते हैं एक आइकॉन हैं। अपना उनके एक भाई जो हैं वो अपना चीफ जस्टिस हैं रहे हैं, अपना आसिफ सईद खोसा। एक भाई उनके IG पुलिस रहे हैं, तारक खोसा। एक भाई उनके और हैं। तो बड़े एक रीज़नेबल, और उन्होंने तो वैसे माजरत की। उनका पिछली दफ़ा भी नाम पेश हुआ था, उन्होंने माजरत कर ली थी जब 2018 के इलेक्शंस थे। तो एक तो ये है। दूसरा, अहमद नवाज सुखेरा भी अपने तौर पे बहुत ठीक ठाक ऑफिसर में से हैं और एक नेक नाम। उनके वालिद भी मैजिस्ट्रेट होते थे। तीसरा नाम उन्होंने नसीर खान का लिया है। नसीर खान साहब जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं और डॉक्टर थे और मुशर्रफ के ज़माने में बहुत पॉपुलर हुए होते थे। यहाँ गुलबर्ग में वो जहाँ उनका तमीना दौलताना का होटल है, उसके साथ ही उनका घर है और वो काफ़ी सारे, लेकिन काफ़ी अरसे से वो गायब थे। मुझे समझ नहीं अचानक PTI को नाम कैसे मिल गया और किसने दे दिया। यकीनन दिया होगा उनका उन पर, तो फिर भी थोड़ा सा। लेकिन दूसरी तरफ से जो नाम आए हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे एक तो मोहसिन नकवी साहब का नाम है और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके चैनल की, उनकी पर्सनल एफिलिएशन अलाइनमेंट एक नज़र आते हैं दूर से। अब तो पाकिस्तान में हर चैनल जो है ना उसकी एक राय बन गई। बहुत कम चैनल हैं कि जो अपना ऐसे हों कि जिनकी कोई राय, मतलब मैं और रानी साहब अपनी थोड़ी बहुत इंक्लेशन जरूर रखते हैं, लेकिन हम वादे नहीं करते। ना करना चाहिए हमें, जब हम तज्जिया कर रहे हो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो उसका नज़र आता है मोहसिन नकवी साहब का। फिर वो एक ख़ास लेवल पे एक ज़माने में जरदारी हाउस में पाए जाते थे मुस्तकिल, फिर उसके बाद आगे भी। दूसरा, आहद चीमा साहब का जो कैरियर है वो मैं क्या कहूँ, काफ़ी जूनियर थे हमसे, लेकिन वो पिछले दिनों को 2-3 साल की नैब की है, वो जेल भी काट के आए हैं, उनका मुकदमा भी चल रहा है। मतलब आप ठीक है, आप नाम पेश करते हैं, लेकिन नाम में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। इसी मतलब फॉर एग्जांपल नून लीग जो आज़म स्वाति का नाम पेश कर दे है ना PTI, या PTI इसी तरह के अपने किसी तरह के फरा गोगी का नाम पेश कर दे, ये बड़ा अजीब से लगेगा ना। ऐसा लगेगा जैसे यू आर नॉट सीरियस। ठीक, तो क्या आप उस पर इल्ज़ाम है, आप नाम पेश कर दे, या फरा गोगी के बाप का और खामद का नाम पेश कर दे। तो ये असल मसला यही है कि अब आखिर में इलेक्शन कमिश्नर जो है, पहले उसके बाद ये नाम जाएंगे, उसके बाद उसके पास कमेटी के पास। अच्छा, ठीक है, नाम बदल सकते हैं, कमेटी में भी नाम बदल सकते हैं, फिर कमेटी के बाद वहाँ भी नाम बदल सकते हैं। और ये सब अहम सवाल ये है कि क्या ये कंसेंसस आपस में हो जाएगा अपोजिशन लीडर और जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके दरमियान, या फिर आगे जाएगा कमेटी की तरफ और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ चला जाएगा? हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, ये जो नाम है आपको लगता है कि इन पे कंसेंसस हो सकता है? और ये नाम को देखते हुए आप समझते हैं कि निगरान सेटअप के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है या नहीं? मैं इनको नहीं जानता, इन लोगों को, ये काफ़ी खासे जूनियर्स लगते हैं मुझे। मगर एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं नहीं समझता कि कंसेंसस होगा, और शायद इलेक्शन कमिश्नर के पास ही चले जाए। और इसलिए कि इलेक्शन कमिश्नर बकौल लोगों का कि वो उनका थोड़ा सा लीनिंग है एक तरफ, तो केयरटेकर को भी पता चल जाएगा कि मुझे इन्होंने अपॉइंट किया और किसी ने नहीं किया। तो शायद थोड़ा सा पार्शियल हो। मगर मैं समझता हूँ कि जो भी हो 3 महीने में क्या हो सकता है, कोई ख़ास नहीं। मगर आई थिंक कि ये जाएगा उस तक, इलेक्शन कमिश्नर तक ये मामला जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।
नाज़रीन, कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के मुकम्मल नताइज सामने आ चुके हैं और पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो चुकी है। अगला मरहला है मेयर के चुनाव का। इस मामले में सोच विचार जारी है और सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू होने वाला है। चूँकि कोई पार्टी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी, इसलिए पार्टियों के इत्तेहाद से ही मेयरशिप हासिल की जा सकेगी। तो सारी नज़रें इसी जानिब है कि मेयर कौन सी पार्टी का होगा। इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब। हाफिज नईमुर रहमान साहब, वेलकम टू द शो। किससे इत्तेहाद करने जा रहे हैं फिर आप, पीपल्स पार्टी या पीटीआई? पहला मरहला है कि जितनी हमारी गिनती है उतनी हमें दे दी जाए और उसके बाद बातचीत शुरू की जाए। यह है हमारी बुनियादी बात। हमारे पास 9 ऐसी नशिस्तें हैं जिस पर हम जीत चुके हैं और उसके प्रिजाइडिंग अफसर ने हमें जिता दिया है, साइन करके दे दिए हैं, हमने वोट ज्यादा ले लिए हैं। अब आरओ के दफ्तर में जाकर उसका नतीजा बदल दिया है। मैं उस धांधली की बात नहीं कर रहा जिस पर बहुत शोर होता है, बैलेट ले गए, ये हो गया, वो सब हुआ है। उसको भी मैंने कहा कि चलो उसको बाद में देखेंगे। जो हो चुका वो हो चुका है, लेकिन 5 बजे के बाद और रात गए थे जो फॉर्म 11 और फॉर्म 12 हम ले आए और नतीजा आ गया और हम जीत गए, तो वो आरओ के दफ्तर जाते जाते नंबर बदल के हमें कैसे हरवा दिया। 7,000 वोट लेके हम जीते, 7,400, और 1,300 वाला पीपल्स पार्टी वाला उसको जिता दिया, हमें हरा दिया। 5,000 वोट वाले को 2,500 वोट कर दिए हमारे। इसी तरह से जो है वो बिल्कुल अंधी मचाई हुई है। 5,000 वाले के मुकाबले में 800 वाले को जिता दिया। हालांकि सारे रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। हमारा पहला कहने का मकसद ये है कि हम सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे मैंडेट का एहतराम कीजिए। हम कराची में इमर्ज करके कराची की सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आए, नंबर ऑफ वोट्स भी और नंबर ऑफ सीट्स में भी। पहले हमारी इस हैसियत को तस्लीम कीजिए, जो हमारी ख्वाहिश नहीं है, हो चुका है। ख्वाहिश तो हर एक की होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की होती है। हमारी ख्वाहिश नहीं, हम जीत चुके हैं, हम वोट हासिल कर चुके हैं और हम सीटें हासिल कर चुके हैं। अब आप जबरदस्ती जाकर जो है अपने डीआरओज और आरओज के जरिए से नंबर बदल देंगे और फिर कहेंगे बातचीत हो सकती है, तो फिर तो बात नहीं होगी। अच्छा, पहले गिनती होगी, फिर बाद में बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी है। कल से आपका मौक़िफ़ बहुत ज़बरदस्त मौक़िफ़ है। एक तो वैसे भी पाक का गुज़श्ता 10 साल में अगर आप कराची को देखें तो शायद वाहिद आदमी था जिसको ये जिसे कहते हैं लत लगी हुई थी कि यहाँ इलेक्शन होनी चाहिए, और वाकई जिस तंदही से तगदौ से आपने कराची के बारे में, कराची की मतलब नोन तारीख गुज़श्ता 30-35 साल की तारीख में नहीं को बंदा नज़र आता। और मैं कराची गया था, फिजा भी लगती थी, नज़र आता था सब कुछ। 2 चीज़ें 3 चीज़ें, एक जनरल सेंस होती है ना किसी चीज़ की। मैं वोटिंग काउंट की बात नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी अगर वहाँ जलसा करती है तो अंदरूनी सिंध से लोगों को लाती है। अगर वहाँ किसी बड़ी शख्सियत का इस्तकबाल होता है तो बाहर से आते हैं। कराची का चेहरा नज़र नहीं आता। तो ये आपको कैसे लग रहा है कि ये अचानक जिन्नाती सूरत-ए-हाल कैसे पैदा होगी? ये बड़ी लंबी इनकी कार्रवाई है। देखें, हल्का बंदियों से शुरू होता है ये काम। ठीक है ना। हल्का बंदियों में ये जो एतराज हमारा भी था, एमक्यूएम का भी था, ये सही था कि भाई आपने हल्का बंदियां गलत की हुई हैं और कहीं पर जो है आपने 20,000 पर और कहीं पर 80,000 पे और 90,000 पे भी हल्का बनाया हुआ है, एक यूसी आबादी पर। और फिर बाज जगह ऐसी थी जहां 45, जैसे मेरी अपनी सीट थी 45,000 वोट थे, लेकिन एक जगह कराची में ऐसी भी है जहां 2700 वोट थे, एक जगह 2500 वोट थे, एक जगह 5,000, एक जगह 10,000। तो पीपल्स पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से अपने लिए टाउन काटे और अपनी जो है वो उन टाउन को काट के दे दिया कि जनाब इलेक्शन कमीशन को नंबर्स दे दिए और नंबर पे सारे डिवाइड कर दिया जाता है, तो हल्का बंदियां हो गई। इस पर हमने एतराज किया था, एमक्यूएम ने भी एतराज किया था। मसला ये हुआ कि ये काम एमक्यूएम ठीक करवा सकती थी जब रिजीम चेंज हुई। उस वक्त उन्होंने ये काम ठीक नहीं करवाया, उस वक्त तो वजीर ले लिए, हम लड़ते रहे। फिर हुआ ये कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए तो इन्होंने कहना शुरू किया कि जनाब वो मुलतवी हो जाए, पहले बारिश की वजह से, दूसरा बारिश की सैलाब की वजह से, तीसरा नफरी की वजह से, और ये कहते रहे कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं होगा कि हल्का बंदियां सही नहीं है। अब 2.5 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा था। उससे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि 2009 से 2015 तक इलेक्शन नहीं कराया गया था और दोनों इत्तेहादी थे। तो हमें मालूम था कि ये 10 साल भी इलेक्शन नहीं कराएंगे अगर हम हल्का बंदियों की बात करेंगे और अगर हम इसकी बात करेंगे। बात तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने इलेक्शन से फरार हासिल करने की कोशिश की। बहरहाल हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में ये इलेक्शन हो गया, इलेक्शन कमीशन ने भी स्टैंड ले लिया। अब इन हल्का बंदियों की वजह से उनकी सीटें जो इजाफी तौर पर उनको मिल सकती थी वो 40-50, यानी इन हल्का बंदियों की वजह से, चूंकि ज़ाहिर पेरीफ्रीज हैं, गोट हैं, इलाके हैं इस तरह के। फिर इन्होंने कराची के वो जिले जहां पर मिक्स्ड आबादियां और कच्ची आबादियां हैं वहां पर उन्होंने इन्फ्लुएंस किया
طاقت استعمال کی, کام کروائے, الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد بھی اپوائنٹمنٹس کروائے اور زبردستی لوگوں کا وہ کیا. اس کے باوجود بھی وہ جیتنے کے قابل نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنی پوری مشینری کو استعمال کیا. تو یہ جو سیڈز ہیں ان کی, اس میں بہت سارے کام شامل ہیں. اچھا بھائی, تم نے سب کچھ کر لیا, تم نے سب کچھ کر لیا, اب یار اللہ کے بندے جو جیت گیا اس کو جیتنے دو اس کے باوجود بھی. اور جب اگر تم جتنے جیت گئے ہو, ہم نے مان لیا بھائی تم جیت گئے, لیکن تم نمبر بدل کے تم مت جیتو نا, بس ہمارا یہ اعتراض ہے. جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ ویسے بھی لوکل باڈیز کا الیکشن جو ہے وہ, میں اس دن چیف الیکشن کمیشن سے بھی بات ہو رہی تھی, وہ کہتا ہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا باقی سارا پروونشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. یہ بات تو ہے, اور یہ اس پہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا, ورنہ یہ ایسے گند ہوتا رہے گا. حافظ صاحب, اصل مسئلہ یہ ہے کہ رزلٹ ہمارے سامنے آ گیا. کراچی میں آپ کے بغیر اب میئرشپ نہیں ہوتی, ایک بڑی طے بات ہے, یہ بات صحیح ہے, اب میئرشپ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کراچی کے اندر 3 بنیادی میئر ہیں, جن میں 2 جماعت اسلامی کے تھے جو پاپولر تھے, عبدالستار افغانی صاحب, نعمت اللہ صاحب اور مصطفیٰ کمال. اچھا, تینوں جو تھے وہ اس زمانے میں تھے کہ جب پولیٹیکل پارٹی جو تھی وہ رول نہیں کر رہی تھی. ایک زمانے میں ضیاء الحق صاحب تھے, دوسرے مشرف تھے, مصطفیٰ کمال بھی آدھا مشرف اور آدھا یہ تھا صورتحال. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ, اللہ کرے آپ میئر ہوں انشاءاللہ, نظر بھی آ رہا ہے کہ کسی کو آپ کے بغیر اب بنایا نہیں جا سکتا, آ نہیں سکتا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو اختیارات ہیں, تو یہ ایک لمبی لڑائی نہیں ہے اس کے اندر آ کے جو آپ کو لڑنا پڑے گی؟ اور یہ صاحب, بس آپ کے سوال کا میں پورا جواب دیتا ہوں, ایک بات اور کہتا ہوں. ٹھیک, میں نے یہ بات شروع سے کہی, جبکہ اس وقت ہمارا دور دور تک جیتنے کا امکان نہیں تھا, کہ میئر کا انتخاب ڈائریکٹ کراؤ, ڈائریکٹ ووٹوں سے آپ میئر منتخب کرو. ایم کیو ایم تو جو بھی کلیم کرتی تھی, پیپلز پارٹی کا جو کلیم ہے, پی ٹی آئی کا جو کلیم ہے, حالانکہ پی ٹی آئی اس وقت تک کی سب سے بڑی پارٹی تھی نا, یہ تو ہم نے ابھی پی ٹی آئی کو ہرایا مین اسٹریم شہر میں, یعنی ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل پورا سویپ کیا ہے, ڈسٹرکٹ ایسٹ کیا ہے, ڈسٹرکٹ کورنگی کیا ہے, اور ویسٹ کا بھی آدھا حصہ کیا ہے. تو اور وہ ہمارے مقابل میں زیادہ تر پی ٹی آئی تھی, اور ظاہر ہے اس پہ پی ٹی آئی کو ہم سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نتیجہ بدلا ہے, الحمدللہ وہ صحیح ہوا ہے سارا. تو ہم تو جو ہے وہ, میں چاہتا تھا ڈائریکٹ ہو, اور اس کے نتیجے میں جو ہے لوگوں کو پتا چل جائے کہ جینوئن لیڈر یہاں کا کون ہے اور جینوئن پارٹی کون سی ہے, وہ انہوں نے نہیں کروایا. اب بات, ہیلو جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی, ہیلو جی آ رہی آواز. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے, جی آپ کا سوال یہ ہے کہ اختیارات کا کیا ہوگا, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بغیر جب میئر نہیں بنے گا تو پھر آپ کیسے. دیکھیں, ہم ایم کیو ایم نہیں ہیں کہ جس کی اپنی فائل بنی ہوئی ہو, جس کو اپنے جو ہے وہ کے ایم سی کے چارج پارکنگ کے پیسے اپنی جیب میں ڈالنے ہو, جس کو ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے جو ہے جمع کر کے سائڈ پہ رکھنے ہو. ہم کوئی اور پارٹی بھی نہیں ہے جس کو حساب کتاب کرنا ہو. یہ جماعت اسلامی ہے جس میں ایک ایک پائی کا حساب ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے, ہماری تربیت ایسی ہے کہ ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں, لیکن ہماری تربیت میں یہ شامل ہے کہ ایک پائی حرام کی نہیں لیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنی جیب سے ہی لگانے والے لوگ ہیں ہم. نعمت اللہ خان اور عبدالستار افغانی بھی ہیں, اور پورا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے. جب ہماری ٹیم پوری ساتھ کام کرے گی, کراچی کو جانتی ہے, گلی محلے میں کام کریں گے, پیسہ پائی نہیں کھائیں گے, تو ڈیلیور کرنا شروع کریں گے. جب ڈیلیور کرنا شروع کریں گے تو جو کراچی کے لوگ ہیں جنہوں نے ایک پوری ملکی پولرائزیشن کے باوجود, اپنی اپنی پارٹیوں کی سپورٹ کے باوجود کراچی کی بہتری اور تعمیر و ترقی کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا ہے, میرے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ کے خیال میں کراچی کے لوگ میری پشت پر آ کر کھڑے نہیں ہوں گے؟ وہ وسیم اختر کی پشت پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, وہ ہماری پشت پر کھڑے ہوں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ پیپلز پارٹی سے کچھ نکال لے. کوئی نہیں رکھتا یہ صلاحیت, نہ اور وفاقی حکومت سے بھی کچھ نکال لے, اور فوجی ادارے بھی جو یہاں پر ڈی ایچ اے ہے اور کینٹونمنٹ ہے, ان کو بھی آن بورڈ لے سکے. یہ صلاحیت بھی جماعت اسلامی کے پاس ہے, سنکرونائزیشن کی بھی, کچھ لے لینے کی بھی, لڑنے کی بھی, حق چھیننے کی بھی, اور ڈیلیور کرنے کی بھی, اور ایمانداری کی, اور پوری ٹیم کے ساتھ کام کرنے کی. تو ان ساری چیزوں کے لحاظ سے انشاءاللہ ہم سفر شروع کریں گے. لڑائی تو لمبی ہے, یہ تو میں جانتا ہوں, جد و جہد تو طویل ہے, ابھی تو یہ آغاز ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حافظ صاحب ہمارے ساتھ ظفر ہلالی صاحب بھی موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار. ہلالی صاحب, آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, کیا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ آپ حافظ صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو پلیز کیجیے. جی میری بھی مبارک ہو آپ کو. زبردست کیمپین, اور ہر جگہ جب ہم گئے, جدھر بھی میں جاتا تھا اور پوچھتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے بڑا زور دیا ہے, فرسٹ کلاس. ابھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اس قسم کی حماقت یہ پی 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 کر کیوں رہی ہے؟ اس لیے میرے پاس ایک ایکسپلینیشن ہے. آپ کا ایکسپلینیشن کیا ہے؟ وہ بن نہیں سکتے میئر, ان کا آدمی کبھی نہیں بن سکتا, اسی ریزلٹس پہ بھی ان کا آدمی نہیں بن سکتا, تو وہ کر کیوں رہے ہیں؟
وہ ہاں بڑا ویلڈ سوال ہے. اصل میں وہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم کراچی کی نمبر 1 پارٹی بن گئے, اور وہ پہلے تو ہم سے یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم میئر بن رہے ہیں تو آپ ڈپٹی میئر بن جائیں, ہے نا, یہ والی باتیں کرنے کے لیے, اور یہ کہنے کے لیے کہ ہم تو نمبر 1 پارٹی ہیں. اچھا, لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, جیسا کہ اوریا صاحب نے کہا, کہ کراچی کی نمبر 1 پارٹی پیپلز پارٹی 50 سال کیا 100 سال بھی کام کر لے تو نمبر 1 پارٹی نہیں بن سکتی کراچی کی, چونکہ جو کنڈکٹ ان کا ہے, اس کنڈکٹ پر, جس کنڈکٹ کے ساتھ وہ 50 سال سے کام کر رہے ہیں, تو وہ نہیں بن سکتے, کبھی بھی نہیں بن سکتے, مین اسٹریم شہر میں نہیں جیت سکتے, اور اس سب کے باوجود کی حکومتی طاقت ہے تب بھی نہیں جیت سکتے. ان کے رزلٹ تو اٹھا کر دیکھیے, اس سب کے باوجود ان کے رزلٹ دیکھیے, یہ جو مین اسٹریم آبادیاں جہاں سے ہم جیتے ہیں, کہیں 200, کہیں 500, کہیں 1000, کہیں 1200, اس سے زیادہ نہیں ہے. ہمارے 6000, 7000, 5000, 8000, 9000 الحمدللہ. تو ایک بات تو یہ ہے, تو وہ صرف امپریشن دینے کے لیے نمبر بڑھا رہے ہیں تاکہ جب ہم سے بات چیت ہو تو ہماری بارگیننگ پوزیشن اچھی ہو. اچھا, دوسری بات یہ کہ مجھے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہماری گنتی پوری کریں گے تو بات چیت کریں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی چوائس موجود ہے, وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے, انہوں نے خیر مقدم کیا ہے, اور ان کے ساتھ ہمیں کوئی شکایت بھی نہیں ہے. ایک شکایت ہے, وہ ہم پوری کیمپین میں کرتے رہے کہ یار خان صاحب نے بھی کراچی کو آن نہیں کیا. بس اس شکایت کو لوگوں نے بھی سمجھا, اور ساری ہمدردیوں کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکرز اور سپورٹرز نے کراچی کی ڈیولپمنٹ اور بیٹرمنٹ کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا. میں ان سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کے باوجود میں پی ٹی آئی کے جن دوستوں کے مینڈیٹ ملا اس کا احترام کرتا ہوں, اور میں تیار ہوں اس کے لیے. مجھے پی ٹی آئی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی لڑائی کریں کہ ہمارا مینڈیٹ بھی بچے, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اتنا ظرف ہم رکھتے ہیں کہ صرف اپنے لیے نہیں لڑیں, جو جائز پیپلز پارٹی کا بھی کوئی آدمی آ کر کہے گا نا میں ناجائز ہرایا گیا, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میئر تو جماعت اسلامی کا بننا ہے, میری خواہش ہے کہ کنسنسس ہو جائے. میں ذرا سا پہلے کر رہا ہوں, آپ کے شو میں پہلی مرتبہ یہ بات کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کنسنسس ہو جائے, میں چاہتا ہوں سب آن بورڈ آ جائیں, میں چاہتا ہوں کراچی کی بہتری کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر اپنے اختلافات کے باوجود آگے بڑھیں اور اس شہر کو ڈیولپ کریں. نہ کریں کہ یار یہ میرے قبضے میں اور یہ تیرے قبضے میں. سب کا بھلا ہے, اگر یہ شہر ڈیولپ ہوگا, اگر حکومت جس کی بھی ہوگی صوبے میں اور وفاق میں, فائدہ تو اس کا ہوگا نا. ٹھیک, مطلب یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر کراچی ڈیولپ ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں ہے تو کھاتے میں تو اسی کے جائے گا نا. تو اللہ کے بندو, کچھ دینا بھی سیکھو, صرف لینا جانتے ہو. تو ہم بھی اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے گنتی پوری کرو پہلے. مگر میں ایک چیز آپ کو جلدی سے بتا دوں, میرا امپریشن یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, نہیں کہ ان کو میئرشپ چاہیے اس وقت, نو. مگر جو آپ نے کہا بالکل امپریشن دینا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہم کراچی میں نمبر 1 ہو سکتے ہیں, اور یہ تیاری ہے جنرل الیکشنز کے لیے. جنرل الیکشنز میں وہ یہی قسم کی دھاندلیاں یہ امپلیمنٹ کر کے آپ دیکھیں گے ایم این ایز اور ایم پی اے سیٹس لے جائیں گے, اور دیٹ از دا مین گول. یہ تو بتانے کے لیے ہے, جیسے آپ نے کہا, یہ امپریشن دینے کے لیے کہ ہم کراچی جی سکتے ہیں. جی ہلالی صاحب, آپ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو لمحہ بدلتی صورتحال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کنسنسس کینڈیڈیٹ بنائے. جی, اللہ تعالیٰ آپ کو کنسنسس کینڈیڈیٹ بنائے. آپ کے اندر ایک ہوپ ہے کراچی کی, میں سچی بات ہے, اور میں ایک طویل عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہوں, لکھتا بھی چلا آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی کنسنسس کینڈیڈیٹ بنائے, اور یہ اس ملک کی سیاست کے اندر بھی ایک نئی چیز ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت اچھا, بہت بڑی بات. بالکل جی, بڑی خوبصورت بات کی تھی حافظ صاحب نے. جمہوریت کے لیے یہی ضروری ہے کہ شہر کے بارے میں سوچا جائے, کراچی کا سوچا جائے, کراچی والوں کا جائے. ایک اہم ڈیولپمنٹ اس وقت ہوئی ہے سیاسی منظرنامے پر. اسپیکر قومی اسمبلی نے 35 ارکان قومی اسمبلی جو کہ تحریک انصاف کے ممبران تھے, ان کے استعفے منظور کر لیے ہیں. ہلالی صاحب, سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو, قومی اسمبلی کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اسپیکر صاحب نے تو کہا تھا کہ ان کو بلائیں گے اور ایسیس کریں گے کہ ان کا جو ریزگنیشن تھا یہ جینیوئن ہے کہ نہیں. اب انہوں نے 35 لوگوں کا پتہ نہیں کدھر سے ان کو یہ آیا تھا کہ وہ سب, یہ مقصد نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو دیکھیں, یہ ویسٹ منسٹر ٹائپ سسٹم کا بیسس ہے فرینڈلی اپوزیشن. یہ تو اپوزیشن کو دشمن سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں, یہ تو غدار سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کو. تو میرے خیال میں یہ جو ہوا ہے
یہ کیوں کیا ہے؟ جو لیڈرز تھے ان کو نکال دیا ہے. شاید کوئی اگر یہ جو دوسرا جو ووٹ آنے والا ہے شاید اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے. کیا کہہ سکتے ہیں ایسے آدمی کو جو دنیا کو پرامس کرتا ہے ایک چیز اور کرتا ہے کچھ اور؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ عمران خان وہاں جانا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے وہ کہتے کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ راجہ ریاض وغیرہ کی اپوزیشن بنا کے کیئر ٹیکر نہ آ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو کہا جاتا ہے شہباز شریف کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور وہ پورے وہ نہیں لے سکتے 272 والے جو ہوتے ہیں 172 والے ووٹ، تو پھر ان کو رن آف الیکشنز میں ظاہر بات ہے کہ پھر ووٹ جتنے پریزیڈنٹ آف دا ہاؤس، تو وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگ کم سے کم پریزنٹ ہوں. تو 35 انہوں نے نکال دیے، لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ ان 35 کے ان کو الیکشن کرانے پڑیں گے اس ملک کے اندر، اور 35 سیٹوں پر الیکشن کرائیں گے تو پھر ہاریں گے یہ لوگ. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے، اور یہ بات میں بلفِ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ میسیجز دیے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ مجھے کسی طرح شہید بنا کے نکالو. اچھا. کیونکہ جب تک وہ جمہوری طور پہ شہید نہیں بنتے وہ پاپولر نہیں ہو سکتے. وہ پاپولر لیول پہ آنا چاہتے ہیں. اب وہ 35 یہ جائیں گے، شور مچے گا، نہیں ہوگا، کھٹ مچے گی، 4 لوگ یہ چھوڑ کے جائیں، وہ پھر کہیں گے جی یہ مطلب اتحادی چھوڑ کے چلے جائے. وہ کہیں گے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے اتحادی چھڑوایا مجھ سے، یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اتارا ہے. تو وہ اپنے طور پہ لہو لگا کے شہیدوں میں داخل ہونے والی صورتحال ہے اور کچھ نہیں ہے. ان کو ایک جینورلی الیکشن میں جانا چاہیے. یہ ملک تباہی کے کنارے پہ جا پہنچا ہوا ہے. ان لوگوں کی آپس کی مستیاں اور خرمستیاں سمجھ نہیں آتی. ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کیا گین کرنا چاہ رہی ہے اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے تناظر میں اگر بات کریں؟ کو گین کیا، وہ ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج پارلیمنٹ میں ان کو ہوتا ہے کہ ان کے جو سب سے اچھے لیڈرز ہیں جو امپورٹنٹ وہ نہیں ہوں گے گائیڈ کرنے، لیڈ کرنے، ڈسکشن کرنے کے لیے. اور کیا ہوگا، یہ اپنے آپ کو تو کچھ بھی کر دیں. تھوڑے ایڈوانٹیج کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا. جو انہوں نے کہا تھا وہ نہیں کیا. مگر آپ کورٹ کو جائیں گے، کورٹ بھی کہہ دیں گے. کورٹ کیا کر سکتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر ہیز ٹو اپنے آپ کو تسلی سے کہہ سکتا ہے، کرنا پڑتا ہے کہ یہ جینوئن ہے. وہ کہے گا مجھے تسلی ہو گئی. تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے کے لیے کیسے تسلی ہو؟ مجھے ہو گئی، میں کام کر رہا تھا اس پہ، اتنے لوگوں کے بارے میں نے پڑھا تھا، یہ کیا وہ فیصلہ کر دیا، ہو گیا. کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا اوریہ صاحب، کیا قانون کیا کہتا ہے؟ اب 35 استعفے منظور کیے تو کیا ہوگا آگے؟ کیا ہوگا؟ تحریک انصاف نے استعفے تو دیے ہوئے نا پہلے، یا تو پورے کے پورے مانو تحریک انصاف کے، پھر اور شور مچایا جائے گا یہ آئیں گے وہ آئیں گے. اب یہ 35 بیسیکلی وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کا شور مچا ہوا ہے اس کے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، پہلے بھی کہا ہے کہ عمران خان صبح ایک گفتگو کرتا ہے اور پوری سیاست اس کے گرد گھوم جاتی ہے. عمران خان نے کہا میں یہاں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا، ٹھیک ہے، سارا کچھ کروں گا، اسمبلی توڑوں گا، سارے اس کے گرد گھومنے لگے. اب اس نے کہا ہے کہ میں پریزیڈنٹ کو کہوں گا تم ووٹ آف کانفیڈنس لو، شہباز شریف کو کہو. اب یہ سارے پاگل ہو کے پھر اسی طرح اب یہ 35 یہ نکال دو. یعنی آپ خود سوچیں یار، آپ کو خود نہیں سیاست کرنی. وہ صبح ایک بیان دیتا ہے، کبھی مریم اورنگزیب آ رہی ہے، احمد خان آ رہا ہے، رانا ثناء اللہ آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے. آج ابھی دیکھیں 35 جلدی سے جلدی استعفے منظور کرنے کی تک کیا تھی کہ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ عمران خان کیا کرے. اب دیکھیں نا انہوں نے اتنے جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے پرویز لائی کا، اس میں اس نے میر بخاری کے سامنے ایک بڑی عجیب غریب بات کی ہے. اس نے کہا جی آپ نے کیسے لیا؟ اس نے کہا جی ہم نے تو چڑیا گھر والوں کو بھی بتایا تھا کہ دو دن. اب چڑیا گھر والا بہت بڑی ترکیب ہے کہ 2 دن کے بعد لیں گے، تو چڑیا گھر والوں کو بھی بتایا تھا اور ہم نے رات کو ووٹ لے لیا. تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو سیاست میں ایک ہی شخص ہے. باقی سب لوگ جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں یا حکومت بچا رہے ہیں، وہ ایکٹیو ہے، اس کے گرد ساری سیاست گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ڈسکشن آپ نے سنی. اجازت، کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. اللہ حافظ.